میں نے آنکھ کھولنے کے لیے اپنی سی کوشش کی، لیکن پورے جسم میں اس قدر شدید درد تھا کہ کوشش کرنے کے باوجود آنکھ نہ کھلی۔ زیادہ زور نہ لگاؤ، دماغ میں سرگوشی ہوئی، تم مر چکے ہو شرجیل صاحب۔ دماغ کی سرگوشی بڑھی، ابھی کچھ دیر میں فرشتے آئیں گے اور سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ ایسے کیسے موت آ سکتی ہے؟ دل نے دماغ کی نفی کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ قرآن میں کیا آیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا؟ جب ارجنٹائن میں کلیشنکوف کی فائرنگ سے موت نہیں آئی تو اب ٹرک کی ٹکر سے کیسے موت آ سکتی ہے؟ دل نے جوابی دلیل دی۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی یقین آ گیا کہ میری موت واقعی ہو چکی ہے۔ میرے کانوں میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اگر میری موت واقع ہو چکی ہے تو میری ایک حص یعنی سننے کی حص کس طرح برقرار ہے؟ دل نے دماغ سے سوال کیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں آواز آئی، ڈاکٹر صاحب مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ یہ ایک زنانہ آواز تھی جو کسی ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تو اب تک بند ہیں۔ میرے کانوں میں ایک اور زنانہ آواز سنائی دی۔ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھا کہ وہ پہلی والی آواز پھر سے۔ ڈاکٹر صاحب آنکھیں تو نہیں کھلی مگر اب بھی پپوٹوں میں حرکت ہوئی ہے۔ شرجیل، شرجیل، تم میری آواز سن رہے ہو نا؟ ایک دوسری آواز نے میرا نام لے کر سوال کیا۔ یہ تو خالدہ ہے۔ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا، میرے بچپن کی دوست اور ساتھی خالدہ، جو میرے پڑوسی بھی تھی۔ خالدہ ڈاکٹر بن چکی ہے؟ تو کیا میں اسپتال میں ہوں؟ تو اس بار میرے دشمن ڈرگ مافیا والے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے میں ناکام رہے اور میرا دل ٹوٹتا ہوا ایک بار پھر بیدار ہونے لگا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں زور سے چلاؤں، میں زندہ ہوں۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ میرے دل سے آواز آئی اور میرا اعتماد لوٹ آیا۔ اس بار میں نے زور لگایا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ پہلا چہرہ جو میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا وہ ایک کھلتے رنگ کا نسوانی چہرہ تھا۔ اس چہرے پر سب سے نمایاں اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے میں ایک کشش تھی، اس سے بھی بڑھ کر وہ مقناطیسیت جو اس کی آنکھوں میں تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب تو انہوں نے پوری طرح آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس چہرے والی نے کسی کو مخاطب کیا۔ دیکھ رہی ہو بطول؟ میرے بائیں جانب سے آواز آئی۔ میں نے اس جانب گردن موڑنے کی کوشش کی، لیکن گردن میں ایک ٹیس سی اٹھی اور میں نے گردن موڑنے کی کوشش ترک کر دی۔ آہستہ شرجیل، میرے بائیں جانب سے آواز آئی۔ وہ بلا شبہ خالدہ کی آواز تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر حلق سے آواز نہیں نکلی۔ پانی، اور اس کے ساتھ ہی خالدہ کی آواز آئی، بطول اسے پانی دو، لیکن صرف اتنا کہ حلق تر ہو جائے۔ بطول نے ہدایات پر عمل کیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے گلاس میں پانی میری طرف بڑھایا، مگر یہ کیا، میرے دونوں ہاتھ میں تو پلاسٹر تھا۔ میں نے دیکھا میرے دونوں ٹانگوں پر بھی پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور وہ ایک اسٹینڈ کے سہارے سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ٹانگوں اور ہاتھوں کو دیکھا اور میرے منہ سے سوال نکل گیا، میں کہاں ہوں؟ میں نے صاف اور واضح انداز میں سوال کیا تھا۔ تم اس وقت اسلام آباد کے اسپتال میں ہو، خالدہ نے کہا۔ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار بھی میرا لہجہ اور الفاظ بہت واضح تھے۔ مجھے پہچان رہے ہو نا؟ خالدہ نے پوچھا۔ تم خالدہ ہو نا؟ میں نے جواب دیا۔ شکر ہے خدا کا تمہارا دماغ بالکل محفوظ ہے، خالدہ نے کہا، ورنہ ہمارے نیورو کے ڈاکٹر پریشان تھے کہ تمہارے سر پر اتنی چوٹیں تھیں کہ ان کا خیال تھا کہ تم اپنی یادداشت بھی کھو سکتے ہو۔ خالدہ نے کہا، ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ سر پر چوٹ لگی اور یادداشت چلی گئی، پھر دوسری چوٹ لگی اور یادداشت واپس آ گئی، میں نے کہا، اور خالدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری حصے مزاح اب تک برقرار ہے، خالدہ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ فرانس کے لوگوں کی حصے مزاح نہیں ہوتی؟ میں نے کہا۔ اس بار خالدہ کے ساتھ بطول بھی مسکرا دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فرانس کے لوگوں میں حصے مزاح نہیں ہوتی، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں اس پر پرجوش ہوں کہ 16 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد بھی تمہاری حصے مزاح اسی طرح برقرار ہے، خالدہ نے کہا۔ اب میرے مسکرانے کی باری تھی۔ آپ کیوں مسکرائے نرس؟ بطول نے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے اس فکرے پر کہ میں نے 16 گھنٹے بطور مریض وہاں گزارے تو میرے حصے مزاح میں فرق نہیں آیا، مگر میرے ساتھ جن ڈاکٹر نے 16 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارے ان کے بارے میں خاموش ہیں۔ ان 5 ڈاکٹر میں سے ایک تو میں ہی ہوں اور میری حصے مزاح کے بارے میں تم فیصلہ کر سکتے ہو، خالدہ نے کہا۔ میرے سوال کا جواب اب تک نہیں ملا مجھے۔ اسپتال کس نے پہنچایا مجھے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میری چھوٹی بہن تو یاد ہے نا؟ ڈاکٹر خالدہ نے کہا، وہ جس کی ناک ہر وقت بہتی رہتی تھی اور جو اسکول جانے سے پہلے طرح طرح کے بہانے کرتی تھی۔ او میرے خدا، تمہیں تو بچپن کی ایک بات یاد ہے، تمہیں اس کا نام بھی یاد ہے؟ ڈاکٹر خالدہ نے سوال کیا۔ نمرا نام تھا شاید۔ میں نے کچھ ذہن پر زور دیا تو نام یاد آ گیا۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس کا نام جب وہ تمہیں نوچتی تھی تو کہتی تھی، میں شیرنی ہوں شیرنی، مجھے چھیڑا تو چیڑ پھاڑ کر کھا جاؤں گی اور لاش کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ خدا کی قسم تم حیرت انگیز ہو، سر پر چوٹ لگی ہے اور تمہاری یادداشت پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے، خالدہ نے کہا۔ روز 6 بادام نہار منہ کھایا کرو، تمہاری یادداشت بھی تیز ہو جائے گی، میں نے کہا، اور خالدہ کے ساتھ بطول بھی مسکرا اٹھی۔ اب تک تو میں یہی سمجھتی تھی کہ تم فرانس میں بیٹھ کر ڈرگ مافیا کے خلاف مضامین لکھتے ہو، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم نے وہاں حکمت کا بھی کورس کر رکھا ہے۔ حکمت بہت طاقتور چیز ہے لڑکی، میں نے آواز باری کر کے کہا، لیکن یہ بات تم ڈاکٹر لوگ کب تسلیم کرو گے؟
تو حکیم صاحب یہ فرمائیے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خالدہ نے سوال کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے زیادہ کچھ کہنے کے لیے سوال کر رہی ہے۔ ہومیوپیتھی ایک اچھا طریقہ علاج ہے، مگر صرف ان امراض کے لیے جو بغیر دوا لیے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تمہارے اس فکرے پر ہومیوپیتھ والے تم پر حق عزت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ جب میں اس مافیا سے نہیں ڈرا جو جان سے مار دینے کی صرف دھمکیاں ہی نہیں دیتے بلکہ دو بار عملی کوشش بھی کر چکے ہیں، میں نے کہا وہ جو تم پر ارجنٹائن میں حملہ ہوا تھا، تم اس حملے کو بھی ڈرگ مافیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ مجھے اپنے پہلے مضمون سے تم جانتی ہو کہ میں نے اپنا پہلا مضمون گولڈن ٹرائی اینگل کے نام لکھا تھا۔ وہ مضمون تو انگریزی میں تھا لیکن کسی فرانسیسی کو اتنا پسند آیا کہ اس نے فرینچ میں ترجمہ کرا کر فرانس کے مشہور اخبار میں چھپوا دیا۔ میرے اس محسن نے مجھے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا۔ اس سلسلے میں فرانس کے پاکستانی سفارت خانے نے ان کی بہت مدد کی۔ میرا وہ مضمون دراصل میرے والد کی معلومات تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ وہ اس وقت اینٹی نارکوٹک فورس اسلام آباد کے سربراہ تھے۔ انہیں یہ آسانی تھی کہ وہ دوسری مقامی زبانوں میں بھی بول لیتے تھے اور ان لوگوں سے ان کے رابطے تھے جو ہیروئن کی پیداوار سے لے کر اس کی سپلائی کے ذمہ دار تھے۔ میں بادام تو نہار منہ نہیں کھاتی، لیکن مجھے یاد ہے کہ تمہارے والد کی شہرت یہ تھی کہ وہ حلال کمائی پر بسر کرنے کے عادی تھے اور اینٹی نارکوٹک فورس میں جہاں وہ تھے جب چاہتے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب جب کہ تم نے میرے والد کی تعریف کی ہے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تمہارے والد کے بارے میں کچھ ایسے کلمات اپنے منہ سے نہ نکالوں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ تم نہ کہو، میں ہی کہہ دیتی ہوں کہ میرے والد اسی زمانے میں DIG تھے۔ انہوں نے کبھی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی جبکہ تم اور تمہاری بہنیں ان تمام آسائشوں سے دور تھے۔ پھر جب تم نے فرینچ کلاس میں داخلہ لینے کے لیے اپلائی کیا تو تمہیں داخلہ تو مل گیا، لیکن انسٹیٹیوٹ کی فیس دینے سے تم قاصر رہے۔ پھر جب تم نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے والد کی جیب سے 1000 والی گڈی چوری کر کے تمہیں دی۔ مجھے تمہارا وہ احسان اب تک یاد ہے۔ میں نے کہا میں نے اگلا مضمون فرینچ میں ہی لکھا تھا۔ اس میں افغانستان کی پوسٹ کی کاشت کے علاقے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہ معلومات بھی مجھے اپنے والد کے ذریعے ہی ملے۔ میں نے وہ مضمون اپنے محسن کو بھیجا اور اس نے اسے میرے نام سے چھپوا دیا۔ اس دوسرے مضمون کا چھپنا تھا کہ دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اب شرجیل محمود نامی شخص کی تلاش ہر سطح پر شروع ہو گئی۔ اس دوران میں روس نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور اب ایک دوسری جنگ شروع ہو گئی۔ امریکن CIA نے ہیروئن بنانے والوں اور اس کی رسائی یورپ اور امریکہ تک پہنچانے والے کی سرپرستی شروع کر دی۔ وہ براہ راست تو اس جنگ میں کود نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے روس مخالفین گروہ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ہیروئن فروشوں کو ہدایات ملنی شروع ہو گئی کہ ان گروہوں کی سرپرستی کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہیروئن کے کاروبار میں خوب وسعت آئی تھی۔ میں ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ خالدہ نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ تم ایک طویل آپریشن سے گزرے ہو، تمہارا اتنا بولنا قطعی ٹھیک نہیں۔ بطول اسے ایک ڈائزیپام کا انجیکشن لگا دو تاکہ یہ صبح تک آرام کی نیند سو سکے۔ ڈاکٹر خالدہ نے نرس بطول کو ہدایت کی۔ بطول نے سرنج میں انجیکشن بھرنا شروع کر دیا تھا کہ خالدہ نے اسے روک دیا۔ انجیکشن لگانے سے پہلے اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا نہ بھولنا۔ خالدہ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے، آخرکار میں ایک کوالیفائڈ نرس ہوں اور کافی سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ بطول نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا بلڈ پریشر لینا شروع کر دیا۔ پہلے ایک بار چیک کیا تھا تو پھر دوبارہ BP دیکھا اور پھر جب تیسری بار دیکھنے لگی تو خالدہ آگے بڑھی اور بطول کے ہاتھ سے آلہ لے کر خود چیک کرنے لگی۔ اس کا بلڈ پریشر تو بہت بڑا ہوا ہے۔ خالدہ نے کہا تم شراب پیتے ہو؟ خالدہ نے مجھ سے سوال کیا۔ شراب سے بلڈ پریشر کا کیا تعلق ہے؟ میں نے سوال کیا کیونکہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ عادی شرابیوں کا بلڈ پریشر بڑا رہتا ہے، خالدہ نے کہا۔ ویسے کتنا ہے؟ 180 اوپر کا ہے اور 120 نیچے والا۔ خالدہ نے کہا پھر تو میرا نارمل BP ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ خالدہ نے جملہ کسا۔ کیا تم جنات کا بھی علاج کرتی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا عام طور پر تو نہیں کرتی لیکن آج پہلا موقع ملا ہے۔ خالدہ کا فوری جواب آیا۔ پھر بطول نے ڈاکٹر کا اشارہ پاتے ہی میرے بازو کے اس حصے میں جہاں پلاسٹر نہیں تھا انجیکشن گھونپ دیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے کی گھڑی میں 12:30 بج رہے تھے۔ میری آنکھ کمرے میں ہونے والی باتوں کی وجہ سے کھلی تھی۔ کیسے ہیں شرجیل؟ مجھے ایک آواز سنائی دی اور میں نے فوراً اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ نمرا تھی۔ تم اپنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتی نمرا؟ میں نے جواب میں کہا تو بہت سے چہروں پر مجھے مسکراہٹ بکھرتی ہوئی نظر آئی۔ میری حالت دیکھ رہی ہو اور پھر مجھ سے سوال کر رہی ہو کیسے ہو شرجیل؟ میں نے کہا میرے لہجے میں تلخی ضرور تھی لیکن اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نے تلخی کے اثر کو کم کر دیا۔ شکر ہے خدا کا تمہاری یادداشت پوری طرح قائم ہے، ایک سفید بالوں والے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہی بات رات میں مجھے جب ہوش آ رہا تھا ڈاکٹر خالدہ نے بھی کہی تھی، تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ انڈین فلم میں کم دیکھا کرو، مگر اب وہ نظر نہیں آ رہی، شاید کوئی انڈین فلم میں دیکھنے چلی گئی ہوں۔ میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی مجھے خالدہ کی آواز آئی، میں یہاں ہوں شرجیل۔ وہ آواز میرے بائیں جانب سے آئی۔ میں نے گردن موڑنے کی کوشش کی لیکن جو تکلیف رات میں سہنی پڑی تھی وہ دوبارہ اٹھانی پڑی۔ وہاں کونے میں کیوں چھپی ہو؟ کیا مایوں بیٹھ چکی ہو جو سامنے نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اور خالدہ نے سامنے آنے میں دیر نہیں کی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اسی طرح قائم تھی جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے رات والے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ رات میں وہ آسمانی جوڑے میں تھی
मगर इस वक्त वो बेबी पिंक शलवार कमीज में थी। ये रंग तुम पर हमेशा से अच्छा लगता है। मैंने इसकी तारीफ की तो इसका चेहरा अपने जोड़े की तरह पिंक हो गया। रंग भी पहचान रहा है। सफेद बालों वाले शख्स ने निम्रा की सरगोशी वाले अंदाज में कहा, मगर ये सरगोशी ऐसी थी कि मुझ तक पहुंच गई। आपकी तारीफ? मैंने बराह रास्त उनसे सवाल किया, लेकिन जवाब निम्रा ने दिया। ये प्रोफेसर इख्तियारुद्दीन है, हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड हैं। मैं इनकी ज़ेरे निगरानी काम करती हूँ। निम्रा ने कहा, यानी तुम भी न्यूरो की डॉक्टर हो? मैंने निम्रा से सवाल किया और इसने इस बात में गर्दन हिला दी। एक सवाल का जवाब दे तमाम न्यूरो डॉक्टर्स। मैं इतना क्या करूँगा? क्या सवाल है? प्रोफेसर इख्तियारुद्दीन फौरन पूछने लगे। सवाल सिर्फ इतना है कि आप न्यूरो के डॉक्टर अपनी किताबों से ज्यादा इंडियन फिल्मों पर इन्हिसार क्यों करते हैं? मैंने सवाल किया और प्रोफेसर साहब के चेहरे के तासुरात यूं थे जैसे वो मेरा सवाल समझ न सके हो, और फिर फौरन ही उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया। मैं सवाल नहीं समझ सका, उन्होंने कहा, और मैं हंस दिया। क्या किसी किताब में लिखा है कि सर पर चोट लगने से याददाश्त चली जाती है? ऐसा तो सिर्फ इंडियन फिल्मों में होता है कि सर पर चोट लगी तो याददाश्त चली गई और फिर दोबारा चोट लगी तो याददाश्त वापस आ गई। मैंने कहा, फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो आम जिंदगी में होता है। प्रोफेसर इख्तियारुद्दीन ने कहा, आपने कभी आम जिंदगी में देखा है कि 100 बंदे क्लैशनकोफ से एक शख्स पर ब्रस्ट मार रहे हों और उसे एक गोली भी ना लगे? बल्कि ये बताएं कि ऐसा कब होता है कि किसी शख्स को 20 गोलियां लगे और वो मरने से पहले विलन को मारकर मरे? मैंने कहा, और वहां पर लोग मुस्कुरा दिए। लगता है आपकी फिल्मों पर रिसर्च काफी ज्यादा है। प्रोफेसर ने कहा, मेरी रिसर्च को छोड़े, मेरी कोई और फील्ड है, और वो फील्ड है कि इसमें हर वक्त जान का खतरा लगे रहता है। मैंने कहा, और वो फील्ड कौन सी है? प्रोफेसर साहब ने कहा, सर ये वही शर्जील है जिनके मज़ामीन फ्रेंच में से इंग्लिश का तर्जमा करके छुपाती रही हूँ, जिन्हें पढ़कर आप दाद दिया करते थे। निम्रा ने कहा, ओह वो तो आप जिहाद कर रहे हैं। प्रोफेसर इख्तियारुद्दीन ने कहा, आप दाएं बाजू की सियासत तो नहीं करते? मैंने बराह रास्त डॉक्टर से सवाल किया। मैं किसी किस्म की सियासत नहीं करता। उन्होंने कहा, ये तो आप और बुरा करते हैं। मैंने कहा, सियासत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा, यही वो बात है जो 3 मार्शल लॉ लगने के बाद हमारी अवाम के जहनों में बिठा दी गई है। मैंने कहा, सियासत एक बुरी चीज़ है, सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, माल बनाते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ये कहते हुए खालिदा मेरे सामने आ गई। तो तुम मायूं से निकल ही आई? मैंने इससे पूछा और वो खिलखिलाकर हंस दी। मायूं मंगनी और निकाह एक तरफा अमल नहीं है। कोई शख्स बस अकेला ही ये काम कर लेगा, इसके लिए एक और फर्द का होना भी जरूरी है। खालिदा ने कहा, और ये कहते हुए बुरी तरह शर्मा गई। इसके चेहरे पर आने वाली लाली कुछ और सुर्ख हो गई, जो इसके चेहरे पर और भी निखार पैदा कर रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उठकर इसे गले से लगा लूं, मगर कमरे में मौजूद दीगर लोगों की मौजूदगी में इससे बढ़कर पैर में मौजूद प्लास्टर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यार, इतने सारे डॉक्टर मौजूद हैं, कोई मुझे बताएगा कि इन प्लास्टरों से कब जान छूटेगी? मैंने सवाल किया और फिर एक डॉक्टर आगे बढ़ा। मेरा ताल्लुक ऑर्थोपेडिक से है और आपके ऑपरेशन के वक्त मैं भी थिएटर में मौजूद था। आपके जिस्म की इतनी हड्डियां टूटी हैं कि आपका जिंदा बच जाना भी एक मौजूदा है। इसने कहा, मिस्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, आप ये बताएं कि कौन सी हड्डियां टूटी हैं और कौन सी बाकी हैं, ताकि आइंदा किए जाने वाले हमलों में वो पेश कर दूं कि भाई गुज़श्ता हमलों में ये हड्डियां टूटने से बच गई थी। अब इन पर तो बात मई करो। आपकी टांगों और हाथों में कंपाउंड फ्रैक्चर है, इन्हें ठीक होने में 6 हफ्ते कम से कम लगे हैं। इसके अलावा 2 पसलियां भी टूटी हैं, जिन्हें ठीक होने में हफ्ता भर या इससे कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है। आपकी गर्दन के बाएं जानिब के मोहरे भी खिसक गए हैं, इन्हें भी अपनी जगह पर वक्त आने में हफ्ता भर या इससे कुछ ज़्यादा का वक्त लग सकता है। यानी कम से कम 6 हफ्ते आपको मुझे आपको बर्दाश्त करना होगा। अगर दवा वक्त पर ना देने की ये रवायत बरकरार रही तो 8 हफ्ते आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा। अभी तक दवा नहीं दी गई, प्रोफेसर साहब ने कहा, और मैंने देखा कि इनका फिक्रा मुकम्मल होते ही खालिदा कमरे से निकल गई, और जब फिर वो वापस आई तो इसके साथ बतूल भी थी। कहाँ रह गई थी? प्रोफेसर साहब ने सवाल किया। सर, मैं नर्सिंग रूम में रात में डॉक्टर खालिदा से कह कर गई थी कि मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बेल बजाकर बुलवा लीजिएगा, बतूल ने कहा। और इसके बाद इसने अपना काम शुरू कर दिया। इसने पहले मेरा टेम्परेचर लिया, फिर ब्लड प्रेशर देखा और खालिदा से कहा वही रात वाला है, बतूल ने कहा, और खालिदा ने गर्दन हिला दी। वो तो रात में उन्होंने कहा था कि इनका ब्लड प्रेशर इतना ही रहता है। खालिदा ने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे बगैर ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए? प्रोफेसर साहब ने कहा, जब मैं अर्जेंटाइन के अस्पताल में था तो वहाँ भी इस बीपी को ट्रीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मुझे अर्जेंटाइन के अस्पताल से न्यूयॉर्क सिटी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो वहाँ भी ट्रीट करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने ये कहकर जान छुड़ाई कि ये कोई जन्नियाती असर है। मैंने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, बल्कि प्रोफेसर डॉक्टर हूँ, लेकिन एक बात डॉक्टर्स की मुझे आज तक समझ में नहीं है। जो बीमारी समझ में नहीं आती इसे नफ्सियात या जन्नियात के हवाले से क्यों कर देते हैं? प्रोफेसर इख्तियारुद्दीन ने कहा, यह सहल रास्ता है जान छुड़ाने का। मैंने कहा, लेकिन ये सहल रास्ता इख्तियार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसके लिए मजीद कितने दिन अस्पताल में रहना होगा? मैंने सवाल किया। आप अस्पताल से जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? उन्होंने मुझसे सवाल किया। आपको तो तनख्वाह मिलती है, इसलिए अस्पताल आना और यहाँ रहना बुरा नहीं लगता। मुझे भी न्यूयॉर्क का अस्पताल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ की नर्सें खूबसूरत होने के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलती थी। मैंने कहा, और इसके साथ ही मैंने बतूल की जानिब निगाह डाली। आप इसरार करेंगे तो मैं भी अंग्रेजी बोलने लगूंगी, बतूल ने कहा, और इसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया। निम्रा, अब तुम घर जाने की तैयारी करो, खालिदा ने छोटी बहन को मुखातिब करते हुए कहा। कल रात आप रुकी थी, आज रात मुझे रुकना है। निम्रा ने बड़ी बहन की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला सुना दिया। मेरा ख्याल है कि तुम खालिदा को रुकने दो। प्रोफेसर साहब ने फैसला किया।
وہ فزیشین ہے اور اس کا پوسٹ گریجویشن نفسیات میں بھی ہے، اس لیے اسے ہی رکنا چاہیے۔ آج تو میں نے سر اختیار کی بات مان لی ہے، لیکن کل میں یقینی طور پر رکوں گی۔ نمرا نے کمرے سے نکلتے ہوئے بہن سے مخاطب ہو کر کہا۔ رک جانا، بلکہ ابھی بہت سے مواقع ملیں گے رکنے کے، کم از کم 6 ہفتے تو ہیں ہی ابھی، خالدہ نے کہا، اور نمرا بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پروفیسر صاحب بھی باقی لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ اب کمرے میں ہم تینوں ہی رہ گئے تھے۔ تب بھی بطول نے خالدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ دونوں بہنوں میں اسی طرح کی انبن رہتی ہے؟ اور خالدہ مسکرا دی۔ بچپن سے ہمارے درمیان وجہ تنازع یہ شخصیت ہے۔ خالدہ نے کہا، مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہو تم اپنے معاملات میں؟ میں نے کہا، کیوں تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا پارٹنر بننے کے لیے یہ کس طرح لڑا کرتی تھی مجھ سے؟ خالدہ نے یاد دلاتے ہوئے کہا، تمہارے والد جب اسپتال میں تھے اور شدید بیمار تھے اور میں ان کے پاس رکی ہوئی تھی تو تمہارے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں اب بچوں گا اور تم ایسا کرو کہ اپنے والد کو بلا لاؤ۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں یہ جانتی ہوں کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، اس لیے فون کر کے ڈیڈی کو بلایا تھا۔ پھر جب ڈیڈی آئے تو تمہارے والد نے میرے والد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ہمارے درمیان بہت سے اختلافات رہے ہیں، لیکن ایک مرتے ہوئے آدمی کی وصیت سمجھو یا کچھ اور، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی شرجیل پاکستان آئے گا تم خالدہ کو اس کی دلہن بناؤ گے۔ یہ ان دوستوں کی بات تھی اور میں اپنی جگہ خوش تھی کہ تمہاری طرح تمہارے والد نے بھی مجھے پسند کر لیا ہے، خالدہ کہہ رہی تھی، اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ڈیڈی کے ساتھ یہ بھی آ گئی اور اس نے بھی وہی سارا منظر دیکھ لیا، مگر یہ اس سے اتنی آزردہ ہوئی کہ وہیں کمرے میں رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی کہتی جا رہی تھی کہ یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ہم دونوں کے والد یہ سمجھے کہ وہ شاید تمہارے والد کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ہو رہی ہے، لیکن میں اس لیے سمجھ چکی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ کیا میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہوں؟ خالدہ نے کہا، میرے والد نے تو مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کب اطلاع دیتے؟ اس کے 5 روز بعد ہی تو ان کا انتقال ہو گیا، یا یوں کہو کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ انہیں کہاں اور کس طرح قتل کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے کچھ دور ایک نجی اسپتال ہے، تمہارے والد وہیں زیر علاج تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میری پہلی جاب بھی اسی اسپتال میں تھی۔ ایک دن جمعے کے روز جب زیادہ تر اسٹاف کھانے کی چھٹی پر تھا اور کچھ نماز کے لیے جا چکے تھے، ایک وارڈ بوائے نے ان کے کمرے میں گھس کر ایک چاقو کے وار کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ میرے ڈیڈی ان کی لاش لے کر ہمارے گھر آئے اور ہمارے ہی گھر میں ان کی تدفین ہوئی اور انہیں تمہاری والدہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ خالدہ نے پوری تفصیل بتائی اور میں اداس ہو گیا۔ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا اور نہ ان کا آخری دیدار کر سکا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ڈیڈی نے تم سے رابطہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی، تمہارے گھر فون کیے، تمہارا موبائل نمبر ٹریس کیا، لیکن کہیں سے جواب نہ ملا۔ تو تمہارے دفتر رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ تم ارجنٹائن گئے ہوئے جہاں پر تم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور تم وہاں کے کسی اسپتال میں زیر علاج ہو۔ خالدہ نے بتایا، والد صاحب کو تمہارے ڈیڈی سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے تو معلوم کر لینا چاہیے تھا، میں نے کہا، اور خالدہ مسکرانے لگی۔ تم سے مشورہ کرتے تو تم انکار کر دیتے۔ خالدہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا، انکار کرتا یا نہیں؟ کم از کم مجھے اطلاع تو دینی چاہیے تھی کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ فی الحال تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ تمہاری یادداشت پر واقعی اثر پڑ گیا ہے اور میرے بارے میں تمہارے 6 یا 8 بادام بھی بیکار ثابت ہو چکے ہیں۔ تم وہ تمام وعدے بھول چکے ہو جو پاکستان سے جاتے ہوئے آخری وقت میں میرے ساتھ کر کے گئے تھے۔ وہ میرا بچپن تھا، میں نے کہا اور اپنا چہرہ دوسری جانب کر دیا۔ جب تم نے پاکستان چھوڑا تھا تمہارا بچپن نہیں تھا، تم BA پارٹ 1 میں تھے۔ خالدہ نے اپنے طور پر یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن مجھے سب یاد تھا، وہ قسمیں، وہ وعدے جو ہم نے ساتھ کیے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد خالدہ کے والد نے سکار دلوا دی تھی اور ہم دونوں گھر سے ساتھ نکلتے تھے۔ نمرا بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، لیکن ہر بار پچھلی نشست پر ہوتی تھی، جبکہ ڈرائیونگ کبھی میں اور کبھی خالدہ کرتی۔ نمرا کا اسکول پہلے آتا تھا، ہم اسے اسکول ڈراپ کر کے آگے بڑھ جاتے، پھر جو ہی نمرا اسکول پر ڈراپ ہوتی میرے اور خالدہ کے درمیان وہ گفتگو ہوتی جس کے لیے ہم دونوں ہی بےتاب ہوتے۔ اس دوران ہم دونوں ہی اپنی اپنی قسمیں اور وعدے دہراتے، پھر کالج پر اتر کر خالدہ سائنس سیکشن کی جانب بڑھ جاتی اور میں اپنی کلاس کی جانب آ جاتا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ نمرا نے ضد کی کہ ڈیڈی اسے بھی ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر دے۔ انہوں نے خالدہ کے ساتھ میرا لائسنس بھی بنوا دیا، حالانکہ ہم اس عمر کو تو نہیں پہنچے تھے جو لائسنس بنوانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نمرا کے ڈیڈی نے کہا تھا ابھی تم چھوٹی ہو، تو نمرا نے جواب میں کہا تھا آپ نے خالدہ اور شرجیل کے بھی لائسنس بنوائے ہیں، حالانکہ وہ دونوں بھی لائسنس کی عمر تک نہیں پہنچے۔ ان دونوں کو ڈرائیونگ آتی ہے اس لیے ان کے لائسنس بنوا دیے ہیں۔ خالدہ کے ڈیڈی نے کہا آپ خالدہ سے کہہ دیں کہ جس طرح اس نے شرجیل کو ڈرائیونگ سکھائی ہے مجھے بھی سکھا دے۔ بیٹا خالدہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کے سامنے نہیں تو غیر موجودگی میں تو عزت کر لیا کرو۔ ڈیڈی نے اس سے کہا کیا کروں اس کی عزت، پیر چھوں؟ نمرا باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، کم از کم اسے نام سے مخاطب نہ کرو۔ نمرا کے ڈیڈی نے اسے سمجھاتے ہوئے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، وہ 1 برس 11 مہینے ہی تو بڑی ہے۔ نمرا اپنی ضد پر ڈٹی ہوئی، اور کچھ نہیں تو باجی یا آپا ہی کہہ دیا کرو۔ ڈیڈی نے ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لی، وہ پہلے ہی کم اتراتی ہیں، میں انہیں باجی کہہ دیا تو اور زیادہ اترائیں گی۔ نمرا نے کہا کیا کہہ دیا وہ تمہیں اترا کر؟ ڈیڈی نے سمجھانے کی آخری کوشش کے طور پر کہا کہتی تو کچھ نہیں، صرف اتراتی ہیں۔ نمرا کا جواب تھا اگر تم مجھے بتا دو کہ وہ کیا کہتی ہے تو میں اسے سمجھا دوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات مان جائے گی۔ ڈیڈی نے کہا تو نمرا نے رونا شروع کر دیا۔ بس آپ اس سے کہہ دیں کہ لوڈو یا کیرم میں مجھے بھی شرجیل کا پارٹنر بننے دیا کرے۔ نمرا نے کہا میں تو کہہ دوں گا، لیکن یہ شرجیل کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں پارٹنر بناتا ہے یا نہیں۔ ڈیڈی نے کہا آپ تو ہر بات میں اس کے طرفدار بن جاتے ہیں۔ نمرا نے کہا
खालिदा की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, अगर वो एक आंख है तो तुम दूसरी हो। डैडी ने एक और कोशिश की लेकिन बात निम्रा की समझ में ना आ सकी। ये तमाम तर गुफ्तगू खालिदा के डैडी ने इसे बताई और हदायत भी की कि वो अपनी छोटी बहन से होशियार रहे और जलन में निम्रा कुछ भी कर सकती है। खालिदा ने वो पूरी बात मुझे भी बता दी। मैंने भी इसे मशवरा दिया कि वो निम्रा से मोहतात रहे। मैं खुद भी मोहतात हो गया था, लेकिन हुआ ये कि इंटर के इम्तिहानात चल रहे थे कि मेरे पेरिस वाले मोहसन ने फ़ोन कर दिया, बच्चे तुम्हारे मज़ामीन ने तो पूरी दुनिया में आग लगा दी है। मैंने अखबार के मालिक से बात कर लिया कि 6 महीनों के अंदर तुम पेरिस आ जाओगे। मैं पेरिस आ तो जाऊंगा लेकिन रहूंगा कहाँ? वो छोटा अखबार नहीं है, दुनिया के चंद बड़े अखबारात में इसका शुमार होता है। अपने मुलाजमीन को रिहाइश भी देते हैं। अगर तुम्हारे आने तक रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो सका तो तुम मेरे घर भी रह सकते। मेरे घर पर रहने से तुम्हें खाने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि मेरी बीवी तुम्हारे ही मुल्क की है, इसने कहा। कुछ वक्त बाद मैं पेरिस पहुंच गया। अगले रोज मैं अखबार के दफ्तर पहुंचा तो मुझे देखकर एडिटर का तबसरा था, इतनी छोटी उम्र में तुम इतने अच्छे मज़ामीन किस तरह लिख लेते हो और इतनी भरपूर मालूमात के साथ। उन्होंने कहा, सर मेरे मज़ामीन की सबसे बड़ी सोर्स मेरे वालिद साहब है जो पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक के सरबराह है। मैंने एक अहम राज से पर्दा उठा दिया। तब तो हमें इन्हें मुलाजमत देनी चाहिए थी। एडिटर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो अंग्रेजी से फ्रेंच में तर्जमा कर सकता हो तो इन्हें बुला लें, मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो मेरा मजाक दिल पर ले लिया। एडिटर साहब ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है सर। मेरी मुस्कुराहट अब भी बरकरार। मुझसे तो कहा गया था कि तुम दुनिया में सहाफत के मैदान में अपना नाम बनाना चाहते हो। एडिटर ने कहा, अपना नाम और मुकाम बनाना किसकी ख्वाहिश नहीं होती। मैंने कहा, तुमने दौलत का जिक्र नहीं किया। एडिटर ने कहा, नाम और मुकाम बन जाए तो दौलत खुद ही आ जाती है। मैंने कहा और एडिटर साहब मुस्कुरा दिए। आज मेरे पास वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश दुनिया में कोई भी शख्स कर सकता था। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन उस वक्त वहाँ कैसे पहुंची थी जब वो ट्रक मेरी गाड़ी को हिट कर रहा था। मैंने सवाल किया। हम 6000 टाउन में शिफ्ट हो गए हैं। खालिदा ने कहा, यानी तुम लोगों ने वो पुराना मकान बेच दिया है। मैंने एक और सवाल किया। भाई की शादी की तो वो मकान हमें छोड़ना पड़ा। खालिदा ने कहा, ये सब अमीरों के चौंचले हैं। मैंने कहा और खालिदा मुस्कुरा दी। तुम भी तो अब अमीर हो। खालिदा ने कहा और मैं हंस दिया। हाँ तो निम्रा वहाँ कैसे पहुंची? तुम जानते हो कि निम्रा ने ड्राइविंग नहीं सीखी थी, इसके पास गाड़ी भी नहीं थी। खालिदा ने बताना शुरू किया। ये मेरे सवालात का जवाब नहीं, मैंने इसरार करने वाले अंदाज में बताया। मैंने बताया ना कि हम 6000 टाउन शिफ्ट हो गए, इसलिए जब भी मुझे आना होता है तो मैं इसे अपने साथ ले आती हूँ, वरना वो अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा लेती है। खालिदा ने बताया। इस रोज़ मैं फजर की नमाज पढ़ रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो अस्पताल से फ़ोन आया, डॉक्टर निम्रा से कहें कि अगर इमरजेंसी है, हमने एम्बुलेंस भेज दी है, वो फ़ौरन आ जाए। वो फ़ोन करने वाली कोई और नहीं थी, यही बतूल थी। खालिदा ने कहा, यानी मेरी जान बचाने में कोई 10% हिस्सा तुम्हारा भी है। मैंने बतूल से कहा, वो वाकई इमरजेंसी का केस था, एक बड़े ब्यूरोक्रेट को स्ट्रोक हो गया था और वो हादसा सीरियस केस था। बतूल ने कहा, कोई आम आदमी यानी मुझ जैसा आता तो यकीनी तौर पर इतनी इमरजेंसी ना मचाती। मैंने कहा, मैंने डॉक्टर निम्रा को फ़ोन करने के साथ साथ प्रोफेसर इख्तियार को भी फ़ोन कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि निम्रा को फ़ोन कर लो, वो हैंडल कर लेगी, और साथ ही मुझे हदायत दी कि मैं मरीज़ का CT स्कैन करवा लूँ और इसके साथ अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है तो ये इंजेक्शन लगा देना। उन्होंने इंजेक्शन का नाम मैसेज करके बताया था। CT स्कैन की रिपोर्ट आई तो मैंने पहले टेस्ट डोज दिया, क्योंकि प्रोफेसर साहब का यही कहना था कि टेस्ट डोज 1 घंटे में देने के बाद आधा घंटा इंतजार कर लेना और फिर इंजेक्शन देना। आई हुई असल बात की तरफ तो आओ। मुझे गुस्सा आने लगा था कि इस कदर तफसील में जाने की क्या जरूरत थी। निम्रा एम्बुलेंस में अस्पताल आ रही थी कि मोहाली से आने वाले एक कार को शाहजोर ने पीछे से हिट किया और फिर इसे घसीटता हुआ पुल की रेलिंग तक लाया और फिर इसने जोरदार टक्कर मार दी और कार पुल के नीचे जा गिरी। खालिदा ने कहा, और निम्रा मुझे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले आई। मैंने कहा तो बतूल और खालिदा की गर्दनें एक साथ हिल गई। इसने मुझे अस्पताल पहुंचाकर अच्छा काम किया लेकिन ट्रक का नंबर नोट नहीं किया। मैंने किसी की तरह तल्ख लहजे में कहा, अगर आपने डॉक्टर निम्रा से ये सवाल किया होता तो वो कहेंगी कि तुम्हारी जान बचाती या ट्रक का नंबर नोट करती। वो तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? तुम तो 2 ही बहनें थी। कौन सा भाई? खालिदा ने कहा, अभी तुमने कहा था कि भाई की शादी की तो घर छोटा पड़ने लगा, इसलिए तुम लोगों ने 6000 टाउन में घर ले लिया है। मैंने इसे याद दिलाया। अच्छा वो हमारे सगा भाई नहीं है बल्कि हमारी हाला का बेटा है। खालिदा ने कहा, हाला और हालू एक हवाई हादसे में इंतकाल हो गए तो वो वाहिद बच जाने वाला उनके बेटे को डैडी ने अपना बेटा बना लिया था। खालिदा ने वजाहत की। कितना बड़ा है? मैंने एक और सवाल किया। निम्रा से साल भर बड़ा है और मुझसे 11 महीने छोटा है। खालिदा ने जवाब दिया, तुम्हारे डैडी लंबी प्लानिंग करने वाले शख्स है, उन्होंने इसे इसलिए बेटा बना लिया होगा कि एक का बोझ तो सर से उतरे। मैंने कहा, बहुत ही घटिया और नीच सोच है तुम्हारी। खालिदा ने कहा, डॉक्टर साहिबा ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? बतूल ने कहा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? खालिदा ने सवाल किया। मुझे क्यों बुरा लगेगा? बतूल ने झींकते हुए अंदाज में कहा। फिर रुक गई। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि अगर आप इसी लहजे में बचपन से बात करती आ रही हैं तो फिर ठीक है, वरना आप अगर इनकी मजबूरी देकर फायदा उठा रही हैं तो ये गलत है। बतूल ने अपनी बात मुकम्मल की। ये मेरे वालिद के बारे में जब बकवास कर रहा था तब तो तुम खामोश रही थी, मगर अब मैंने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लग रहा है। आप फिर से इनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। बतूल ने कहा, मैं इतना भी मजबूर नहीं हूँ। अभी ये साइड टेबल
پر رکھا لیمپ دے ماروں گا تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں مجبور نہیں ہوں. تم مجھے لیمپ مارو گے. خالدہ نے ہنسنا شروع کر دیا. تم مجھے مارو گے ٹوٹے پھوٹے آدمی, خالدہ نے کہا, اور بطول نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور پھر دہرایا ٹوٹا پھوٹا آدمی, اور پھر ہنستی چلے گی. کیا خوب اصطلاح گڑی ہے. بطول نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا, ابھی وقت ہے, ہنس لو, بلکہ زیادہ سے زیادہ 6 ہفتے ہنس لو. اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ابھی سے سوچنا شروع کر دو, مگر یہ سوچ لینا کہ جتنا برا تم دونوں سوچ سکتی ہو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا تم دونوں کا, میں نے کہا. اور خالدہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا. انسان جب مجبور کر دیتا ہے تو غصہ آ ہی جاتا ہے. خالدہ نے ایک اچھے ہاسے مصرے کی ٹانگ توڑتے ہوئے کہا, میں تو مجبور ہوں لیکن وقتی مجبور ہوں, لیکن تمہیں جس طرح مجبور بناؤں گا وہ قبر تک تمہارے ساتھ جائے گا. بات قبر تک آ گئی ہے تو بات ختم ہی کر دیں. بطول نے سفید جھنڈا لہرایا. اسے دیگر دواؤں کے ساتھ نیند کی گولی بھی دے دو, خالدہ نے کہا. بطول نے گولیاں دینے سے پہلے میرا ٹمپریچر لیا اور پھر بلڈ پریشر لینا شروع کر دیا اور خالدہ سے کہا, وہی ہے جو کل رات تھا اور آج صبح تھا, 180 اور 120. خالدہ نے سوال کیا اور بطول نے اس بات میں سر ہلا دیا. تم اب سونے کی کوشش کرو, تمہیں نیند کی دوا دی جا چکی ہے. خالدہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا, یا اللہ مجھے ان ڈاکٹر سے بچا, میں نے کہا, اور خالدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اس جنم میں تو ایسا ممکن نہیں, خالدہ نے کہا, اور ساتھ ہی بطول سے کہا کہ تمام روشنیاں بند کر دو ورنہ اس کی بکواس اسی طرح جاری رہے گی. بطول نے اس کے کہنے پر تمام بتیاں گل کرنی شروع کر دی سوائے ایک 0 واٹ کے بلب کے. پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی. خالدہ نے وہی کوچ سنبھال لیا جس پر وہ پچھلی رات دراز ہوئی تھی. شب بخیر. میں نے خالدہ کی آواز سنی اور آہستہ آہستہ نیند نے مجھے دبوچنا شروع کر دیا.